رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حدیث دیکھیں، حدیث نمبر 11 ہے تکبر کی تعریف۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ صاحب جمال ہے، وہ جمال ہی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کی طرف منہ موڑنے اور دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھنے کو کہتے ہیں۔ اب اس کی دوسری حدیث دیکھیں، تکبر کی سزا کیا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من کبریاء۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ اب دیکھیے تکبر کہتے کس کو ہے؟ تکبر کیا چیز ہے جس کے بارے میں اتنی سخت جو ہے وہ سزا آئی ہے؟ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، بڑائی اپنی بیان کرنا یا ظاہر کرنا۔ آپ کا تکبر آپ کی جو ہے وہ سمجھداری میں بھی ہو سکتا ہے، کوالٹیز میں بھی ہو سکتا ہے، خوبصورتی میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی تعلیم میں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز میں آپ کو اپنے گھر کو لے کر کہ میرا گھر بڑا ہے، بہت پیارا ہے، اس کو لے کر آپ کا تکبر ہو سکتا ہے۔ تو تکبر یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھیں۔ اب دیکھیں جو انسان تکبر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے دھوکے میں ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو وہ بڑی چیز تو سمجھتا ہی ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ عموماً ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا، یعنی جو خود سر ہو، کسی کی بات نہ مانے، اخلاق سے پیش نہ آئے، دوسرے کا حق مارے، دوسرے کو اپنا جو ہے وہ ڈر محسوس کروائے، لیکن دل سے اس کی عزت کوئی نہیں کرتا۔ تو تکبر کرنے والے اللہ کی نگاہ میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور بندوں کی نگاہ میں بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جو قدر و قیمت عاجزی کے ساتھ ہے، جو اخلاق کے ساتھ ہے، وہ بد اخلاقی کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی۔ تکبر کرنے والا مومن ہو یا کافر، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں نا، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں کرتا، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسرے کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کی وجہ سے انسان کی ساری عبادتیں، ریاضتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سنا نا کہ شیطان کتنا عبادت گزار تھا، اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت کرتا تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا اور اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ سورۃ المؤمنون ہے کہ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، جلد وہ داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اب اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنی عبادت میں بھی تکبر کرتے ہیں۔ اگر عبادت میں تکبر آ گیا تو وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چونٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے۔
اور ہر جگہ سے ان پر ذلت چھا جائے گی۔ پھر انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا اور بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی۔ انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی۔ ترمذی کی حدیث ہے یہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ تکبر کی بہت بڑی قباحت یہ ہے کہ آدمی جب تکبر کا شکار ہوتا ہے تو نصیحت قبول کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے نا، وہ کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، بس اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خود کو سمجھدار سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر جانتا ہے، دوسرے کو بے عقل سمجھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اکڑ کر چلتا ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اور کسی سے بات کرنے میں اپنے رخسار اونچے نہ کرو اور زمین میں اتراتا نہ چلو، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اکڑ کر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین سے گھسیٹتا جا رہا تھا کہ اسے جو ہے وہ زمین میں دنسا دیا گیا، اور اب قیامت تک یوں ہی زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ اب آپ پچھلی قوموں کا حال ہی دیکھ لیں جنہوں نے تکبر کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ فرعون کا، حامان کا، قارون کا کیا انجام ہوا ان کا؟ اچھا، تکبر جو ہے اس بیماری سے انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ اب جیسے کہ آپ نے دیکھا تکبر کا انجام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے وہ لوگ۔ اپنے آپ کو انسان ایسی کیفیت میں دیکھے تو اس کی وجہ سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کر دیکھیں، اگر ہم تکبر کریں گے تو ہماری سزا کیا ہے؟ اس جگہ پر رکھ کر اپنے آپ کو محسوس کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی بیماری سے نکل سکیں۔ جب ہم اپنے آپ کو کسی جگہ پر رکھ کر دیکھتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس تکلیف کی بنا پر جو ہے ہم اس تکبر جیسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ سوچیں کہ ہمیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کرنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے، تو ہم اس جیسی جو بیماری ہے اس سے بچ سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے سب کو نجات عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔